يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى فيك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے رمضان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وہ تھوڑے دن ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا، جس کا ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور دوسرا وصف واضح الدلالت ہے من جملہ ان کتب کے جو کہ ذریعہ ہدایت بھی ہے اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی بھی ہے۔ رمضان المبارک کہنے کی وجہ، یہ قمری مہینوں سے 9واں مہینہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ حدیث میں یہ آئی ہے کہ یہ رمز سے مشتق ہے، اور رمز کے معنی لغت عربیہ میں جلا دینے کے ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں یہ خصوصیت ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ رمضان المبارک کا پورا احترام اور اس کے اعمال کا اہتمام کیا جائے، اس لیے اس کا نام رمضان ہوا۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حق تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان حق تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہر چیز میں نسبت کی وجہ سے منسوب الی، یعنی جس کی طرف نسبت کی گئی ہو اس کی عظمت کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ جب اس مہینے کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا تو اس خصوصی نسبت سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس کو حق تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا خصوصی تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ یہی مطلب ہے اس ارشاد کا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، ورنہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس ماہ مبارک میں اس درجہ نازل ہوتی ہے کہ جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی۔ گویا موسلادھار بارش کی طرح خصوصی تجلیات الہیہ اس مبارک مہینے میں برستی ہے۔ جنہیں حق تعالیٰ نے بصیرت کی آنکھیں دی ہے وہ ان تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ البتہ جو لوگ دل کی آنکھ سے محروم ہے وہ اپنی کور باطنی کے سبب ان تجلیات کے دیکھنے سے قاصر و کوتاہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں فرشتوں کی دعا اور یاقوت کا محل۔ اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب روزہ دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزہ دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں۔
اور رمضان شریف کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس ماہ مبارک کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔